السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور آج سے تقریباً 48 سال پہلے 1974 7 ستمبر پاکستان کی قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد پاس ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور جو بھی شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی کو نبی مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں پر تمام اسمبلی کے ممبران کا متفقہ یہ قرارداد پاس کی گئی کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور ختم نبوت کا یہ عقیدہ سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 آیتیں ذکر کی ہیں۔ ویسے تو قرآن کی 100 آیات ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان ہے، لیکن ختم نبوت کے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 4 آیتیں آپ سمجھ لیجئے، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ابتدا اور نبوت کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک ان کی ذریت میں انبیاء آتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا نوح علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے؟ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے سورہ حدید کے اندر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں کتاب اور نبوت رکھ دی۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے وہ ان کی اولاد اور ذریت میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے وہ ان کی اولاد اور ذریت میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے 2 شعبے بنا دیے، ایک بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور دوسرا شعبہ بنی اسماعیل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، ان میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ہم نے قرآن سے پوچھا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ جاری ہے؟ تو یہ دوسری آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا،
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور اس کے بعد بہت سے رسول ان کے پیچھے ہم نے بھیجے۔ معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ہم نے پھر قرآن سے پوچھا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اپنے بعد ایک رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشراً برسول، ایک رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وہاں رسولوں کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول آئیں گے، بہت سے رسول آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فرمایا ایک رسول آئے گا۔ معلوم ہوا اب آخری رسول آنے والے ہیں۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو ہم نے پھر قرآن سے پوچھا کیا آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا اب نبوت ختم ہو گئی۔ ما کان محمد، سورہ احزاب میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یہ دو قراءتیں ہیں، ایک خاتم النبیین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور ایک قراءت ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین جو قراءت ہے اس کا معنی ہے آپ انبیاء کے خاتم ہے، یعنی آخری نبی ہے، اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے آپ انبیاء کی مہر ہے۔ The seal of the prophets، مہر جب لگ جائے، سیل لگ جائے، کوئی چیز سیلڈ ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے جو اس سیل کے اندر ہے جو چیز وہ اس سے باہر نہیں نکال سکتے، اور جو باہر والی چیز ہے وہ اندر نہیں جا سکتی۔ معنی یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں یہ سب اللہ کے نبی ہے، کوئی اس جماعت سے ان کو نکال نہیں سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس جماعت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ یہ معنی ہے سیل آف دا پروفٹس کا۔ یہ 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں نے یہ مسئلہ واضح کر دیا ہے کہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس کا اختتام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ اب آپ کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسے جھوٹوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا ہے کہ 30 دجالون کذابون، 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہندوستان کے اندر ایک شخص پیدا ہوا 1839 میں یا 1840 میں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مختلف دعوے کیے، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے تو انہوں نے کہا وہ میں ہوں۔
ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، خود اپنی نبوت کا، اپنے اوپر وحی اترنے کا اور شریعت کا دعویٰ کیا، اور یہ اس کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے 1884 میں 1884 میں ہندوستان کے اندر لدھیانہ کے علماء نے یہ فتویٰ لگایا کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور 1884 سے لے کر 1974 تک 90 سال علماء اکرام نے بڑی محنت کی مسلمانوں کے اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ شخص جھوٹا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 1974 میں 1974 کے اندر یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، اور علماء نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ان علماء میں سر فہرست حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، اور یہ باتیں ریکارڈ میں موجود ہے، وہ جو کارروائی ہوئی ہے وہ چھپ چکی ہے۔ اور مفتی صاحب نے اس کے بعد ایک تقریر فرمائی، اس تقریر میں بھی یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں ڈسکس کیا گیا، مرزا ناصر وہاں آیا اور اس کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنا موقف بیان کرے، اور وہ لکھ کر لایا تھا جو 200 صفحات کے قریب تھا، اس نے اپنا موقف بیان کیا، ہم نے سنا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا موقف سنے بغیر یہ قانون بنایا گیا ہے اور یہ فیصلہ ان کے خلاف کیا گیا ہے، ان کو پورا موقع دیا گیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جب مرزا ناصر قومی اسمبلی میں داخل ہوا تو اس وقت قومی اسمبلی میں جو ممبرز تھے وہ سب کے سب تو علماء نہیں تھے، لیکن تھے مسلمان۔ تو مرزا ناصر کا جب حلیہ دیکھا کہ اس کی داڑھی ہے، لمبی داڑھی، سفید پگ پہنی ہوئی ہے، شلوار قمیص میں ہے، اور جب بیان کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، تو وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے تم ان کو کہتے ہو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں ایک مشکل کام تھا، اور ہم نے سمجھایا کہ ایمان اور اسلام کا تعلق عقیدے سے ہے۔ تو مفتی صاحب اور مرزا ناصر کا مکالمہ ہوا، مفتی صاحب نے اس سے سوالات کیے، اور یہ سب ریکارڈڈ ہے۔ مفتی صاحب نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ وہ امتی نبی تھا۔ مفتی صاحب نے پوچھا امتی نبی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا امتی نبی امت کا وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے امتی نبی بن گیا ہو، اس کو امتی نبی کہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے 1300 سال، اس وقت 1300 سال کا عرصہ اس لیے کہ گزشتہ صدی میں تھا، گزشتہ 1300 سال میں کوئی امتی نبی آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امتی نبی بن سکے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امتی نبی بن سکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے؟ کہا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ؟ کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ کہا نہیں۔ خلفائے راشدین بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے امتی نبی نہیں بن سکے، یہ اس نے اقرار کیا۔ تو مفتی صاحب فرماتے جتنے سنی ممبر تھے وہ سب کے سب متنفر ہو گئے اس شخص سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جب یہ امتی نبی نہیں بن سکتے خلفائے راشدین، تو مرزا کیسے بن سکتا ہے؟
مفتی صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ بھی امتی نبی نہیں بن سکے؟ کہا نہیں۔ کہا جتنے شیعہ ممبر تھے وہ بھی متنفر ہو گئے۔ مفتی صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ مرزا سے پہلے تو کوئی امتی نبی نہیں آیا، کیا مرزا کے بعد بھی کوئی امتی نبی بن سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی خاتم النبیین ہو گئے، آخری نبی ہو گئے، اس لیے ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو مرزا نبی بن سکتا ہے لیکن مرزا کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ خاتم النبیین مرزا ہو گئے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، مرزا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گیا تھا اور وہ دونوں ایک ہو گئے تھے، ان کی ختم نبوت ان کی تھی اور ان کی ختم نبوت ان کی ہو گئی۔ مفتی صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ مرزا پر وحی آتی تھی؟ کہا ہاں آتی تھی۔ قرآن کی طرح یقینی تھی؟ کہا قرآن کی طرح یقینی تھی۔ اس میں غلطی کا احتمال تھا کہ نہیں؟ غلطی کا احتمال نہیں تھا۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا ہے ہر وہ شخص جس شخص تک میری تعلیم پہنچے اور میری بات پہنچے، خواہ اس نے میرا نام بھی نہ سنا ہو اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ شخص کافر ہے، پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جہنمی ہے۔ یہ چار باتیں کی، کافر ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، کافر کا معنی یہ ہے کہ وہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کفر دون کفر، ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے ایک بڑا کفر، وہ چھوٹے کافر ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا جی اس نے یہ بھی لکھا ہے پکا کافر ہے۔ کہا جی پکا کافر کا معنی ہی اپنے کفر میں پکا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا اس نے لکھا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس نے کہا اسلام کی مختلف دائرے ہیں، ایک دائرے میں نہیں ہے دوسرے دائرے میں۔ مفتی صاحب نے کہا اس نے یہ بھی لکھا ہے جہنمی ہے۔ تو اس نے کہا تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ تعویلات کی اس نے۔ مفتی صاحب نے کہا اچھا مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر مسلمان میری کتابوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مجھے قبول کرتا ہے، سوائے ذریت البغایا۔ ذریت البغایا عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کنجریوں کی اولاد، بدکارہ کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرتا۔ معنی یہ جو مرزا پر ایمان نہیں لایا، جتنے کروڑوں مسلمان ہیں یہ سب کے سب مرزا ان کو ذریت البغایا، کنجریوں کی اولاد، بدکارہ عورتوں کی اولاد کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا ذریت البغایا کا مطلب ہے سرکشوں کی اولاد۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں، بغایا کا معنی سرکش کے نہیں، بغایا کا معنی زانیہ عورتیں۔ اور قرآن سے آیت پیش کی وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ قوم نے حضرت مریم سے یہ کہا تھا کہ تمہارے امی ابا تو بڑے نیک لوگ تھے، تمہاری ماں بدکارہ نہیں تھی۔ بغیہ کا یہ معنی ہے۔ تو اس نے کہا یہاں مرزا نے بغایا کہا ہے، بغیہ نہیں کہا۔ مرزا مفتی صاحب نے کہا بغیہ اور بغایا ایک ہی معنی ہے، سنگولر ہے، ایک پلورل ہے، ایک مفرد ہے، ایک جمع ہے۔ پھر مفتی صاحب نے کہا ترمذی میں حدیث ہے البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینہ، زانیہ عورتیں جو اپنا نکاح کرتی ہے بغیر گواہ کے، چھپ کر زنا کرتی ہے۔ وہاں بغایا کہا ہے زانیہ عورتوں کو۔ اور مفتی صاحب نے کہا کہ تم قرآن میں سے حدیث میں سے بغیہ یا بغایا کوئی لفظ دکھا دو جس کا معنی زناکار کے علاوہ کوئی اور معنی ہو۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اس نے اسپیکر سے کہا، یہ قومی اسمبلی میں سارے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اسپیکر سے کہا میں مفتی صاحب کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔
تو اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے مجھے یہ کہا تھا کہ تم سے اٹارنی جنرل وہ سوال کرے گا تو مفتی صاحب کیوں سوال کرے مجھ سے؟ تو اسپیکر نے کہا کہ جتنے ممبرز بیٹھے ہیں یہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے، اس لیے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ سوال کرے۔ جس طرح عدالت میں جج وہ جرح کر سکتا ہے تو یہ سارے ججز ہیں اس وقت، یہ تم پر جرح کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں کل جواب دوں گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں نہ اس نے کل جواب دیا نہ اس کے بعد وہ جواب دے سکا۔ یہ علماء کی وہ محنت تھی۔ جب یہ ساری باتیں اسمبلی کے ممبرز نے سنی کہ یہ تو ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں جہنمی کہتے ہیں، تو پھر تمام اسمبلی کے ممبرز سب نے متفقہ قرارداد پاس کی کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہے وہ علماء اکرام جن کی یہ محنتیں ہیں میرے دوستوں، اور یہ مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ کیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی میں متفقہ یہ بل پاس ہوا ہے۔ آپ حضرات نے یہ بات تو پہلے بھی سنی ہوگی، جو ہمارے بزرگ بیٹے ہیں ان حضرات کے تو زمانے میں یہ ہوا ہے۔ ہم تو اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، بچے تھے، ہم نے تو بعد میں اپنے بڑوں سے سنا، پھر پڑھا اسے کتابوں میں۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے پاکستان بننے سے پہلے، اور وہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو، اس لیے کہ اس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ بھاولپور کے اندر ایک مقدمہ ہوا عدالت میں، ایک کیس آیا، اسے مقدمہ بھاولپور کہتے ہیں، اور وہ مقدمہ یہ تھا، وہ کیس یہ تھا کہ ایک لڑکی جس کا نام عائشہ تھا، اس کا نکاح ہوا ایک شخص سے جس کا نام عبد الرزاق تھا، اور وہ لڑکی اس وقت کم سن تھی۔ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی کہ جب یہ بڑی ہوگی بالغہ ہوگی تو اس کی رخصتی ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ عبد الرزاق قادیانی ہو گیا۔ تو اس لڑکی نے، عائشہ نے، جب یہ بڑی ہوئی تو اس نے عدالت میں کیس دائر کیا فسخ نکاح کا، کہ یہ شخص اسلام سے نکل چکا ہے، قادیانی ہو گیا ہے، اور یہ کیس 1926 میں دائر کیا گیا، 1926 میں، اور پھر یہ 1935 تک 9 سال تک یہ کیس چلتا رہا۔ اس میں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے علماء آئے اور یہ مسئلہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی کو نبی مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے ہیں، لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لیے اس وقت ہندوستان کے بہت بڑے مشہور عالم گزرے ہیں ہمارے اکابرین میں سے، محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ اس وقت بیمار بھی تھے، ان کو خط لکھا گیا، اور حضرت باوجود بیماری کے، باوجود ضعف کے، بواسیر جیسی بیماری میں مبتلا تھے، سخت بیمار تھے، لیکن وہ تشریف لائے بھاولپور، اور فرمایا، وہاں تقریر کی جب بھاولپور کی جامع مسجد میں، تو فرمایا کہ میرے پاس آخرت کے لیے کوئی توشہ نہیں ہے، کوئی نیک اعمال نہیں، میں تو اس امید پر آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آؤں، ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ اور پھر عدالت کے کمرے میں مفتی صاحب نے 5 دن تک بیان کیا یہ مسئلہ، روزانہ 5 گھنٹے آپ بیان کرتے تھے، دلائل پیش کرتے تھے۔ اب وہ الحمدللہ وہ مقدمہ بھاولپور چھپ چکا ہے، اور میرے پاس یہ کتاب پہنچ چکی ہے، میں آپ کو صرف یہ کتاب کی زیارت کراتا ہوں، یہ مقدمہ بھاولپور ہے۔ یہ یہاں ختم نبوت اکیڈمی سے ہمارے مولانا عبد الرحمن باوا صاحب، عالمی مبلغ ختم نبوت ہے، انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے۔
3 جلدوں میں ہے. میں کتابوں کا شوق ہے مجھے بچپن سے، پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، مجھے اس کی بڑی تلاش تھی. اس کتاب میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے وہاں جو بیان کیا ہے وہ تو ایک تفصیلی بیان ہے، روزانہ 5-5 گھنٹے بیان تھا، لیکن اس کا خلاصہ 6 نمبروں میں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے ہیں، اور 6 وجوہات پیش کی اس کی کتابوں سے کہ ان 6 وجوہات کی بنا پر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ 6 نمبر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے مسلمانوں کو بھی معلوم ہو، ہمارے نوجوانوں کو بھی معلوم ہو یہ 6 نمبر کیا ہے. پہلی بات حضرت نے یہ ارشاد فرمائی کہ ختم نبوت کا انکار، اور جس مذہب میں یہ کہا جائے کہ نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے، اس مذہب کو لعنتی اور شیطانی مذہب کہا. مرزا لکھتا ہے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 21 306، یہ سارے حوالے ریفرنسز کے ساتھ اس کتاب میں موجود ہے. مرزا نے کہا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. پھر آگے لکھتا ہے ہمارے بارے میں، یعنی ہم لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور نیا رسول نہیں مانتے، وہ کہتا ہے روحانی خزائن میں، وہ دین نہیں نہ وہ نبی ہے جس کی مطابقت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے. وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے. اور آگے کہتا ہے کہ وہ شیطانی کہلانے کا زیادہ مستحق ہے. نعوذ باللہ. دوسری بات، اس نے نبوت مطلقہ کا دعویٰ کیا، نبوت تشریعیہ، شریعت کا دعویٰ کیا. 3 باتیں ہیں. اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس کی وحی کو جو مجھ پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا ہے، یعنی جو اس کشتی میں آ گیا وہ نجات پا گیا، جو نہیں آیا وہ ہلاک ہو گیا. انوار العلوم میں. پھر آگے اسی کتاب میں یہ لکھا گیا ہے، انوار الخلافہ مرزا محمود کی کتاب سے حوالہ دے کر کہ مرزا کے یہاں ایک حکم یہ بھی ہے کہ ان کی عورتوں کا نکاح غیر احمدیوں سے جائز نہیں. پھر ایک حکم اور بھی ہے. اچھا، اور وہ کیا ہے؟ 1902 میں 5 مارچ کو قادیان سے ایک فرمان جاری ہوا لوح ہدا اور چندے کے بارے میں. ہر ایک شخص جو مرید ہے اس کو چاہیے اپنے نفس پر کچھ ماہوار مقرر کرے. جو شخص کچھ بھی مقرر نہیں کرتا وہ منافق ہے. ماہانہ اگر کوئی چندہ نہیں دیتا وہ منافق ہے. اس کے بعد وہ اس سلسلے میں نہیں رہ سکتا. اگر 3 ماہ تک جواب نہیں آیا تو سلسلے بیعت سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا. اسلام میں اگر کوئی شخص 3 مہینے تک زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ بھی اسلام سے نہیں نکلتا، اور یہاں 3 مہینے تک اگر وہ نام نہیں آیا تو سلسلے بیعت سے نام کاٹ دیا جائے گا، وہ منافق ہے. تیسری وجہ، مرزا نے دعویٰ کیا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے. روحانی خزائن میں ہے، مجھ پر خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح نازل ہوتی ہے. حقیقت الوحی اور روحانی خزائن میں ہے، مجھے اپنے وحی پر ایسا ایمان ہے جیسے کہ تورات، انجیل اور قرآن مجید پر. چوتھی وجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، اور مرزا یسوع نام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، ان کو گالیاں دی. اور یہ یاد رکھے کہ مرزا نے اپنی کتاب توضیح المرام صفحہ 4 پر یہ کہا ہے کہ مسیح ابن مریم، جس کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں، یعنی یسوع مسیح ابن مریم ہے، یہ انہوں نے خود لکھا ہے. اب وہ جو باتیں ہیں یقین جانی ہے ایک مسلمان اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا.
یقین کریں میں نہیں کہہ سکتا، وہ باتیں زبان سے نکالنا بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن نقل کفر نہیں ہوتا، اس لیے تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہو، ورنہ یقین جانیے یہ ایسے الفاظ کوئی شخص بول نہیں سکتا ہے۔ کیا الفاظ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور 3 نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی تھی۔ اب میں آگے اور نہیں بول سکتا، پر یہ کافی ہے۔ نقل کفر نہیں ہے، لیکن میرے اندر بولنے کی ہمت نہیں ہے جو باتیں انہوں نے یہاں لکھی ہے۔ چوتھی وجہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ حقیقت النبوہ میں لکھا ہے میں بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے میرا نام محمد اور احمد رکھا۔ تحفہ گولڈیا میں ہے مثلاً کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کچھ بھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 3000 معجزات ان کے ہاتھ پر صادر ہوئے، اور اپنے بارے میں براہین احمدیہ میں لکھتا ہے ان چند سطروں میں جو پیشگوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانیوں پر مشتمل ہے جو 10 لاکھ سے زائد ہوں گے، اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے جو اول درجہ پر خرق عادت ہے۔ اپنے لیے 10 لاکھ نشانیاں اور معجزات کا اقرار کیا۔ چھٹی وجہ، جو مسلمان ہیں ان کو کافر کہا۔ وہ لکھتا ہے جو شخص بالقصد اس کے خلاف کرے اور یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، بس وہ ان لوگوں میں سے ہے جو قرآن کا کافر ہے۔ اور آگے کہتا ہے یہ بہت بے ادبی کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، یہ نہیں ہے مگر شرک عظیم۔ روحانی خزائن اور حقیقت الوحی میں، یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، ایسے عقیدے والے اس کی نظر میں مشرک ہے، شرک عظیم ہے اور کافر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ 6 وجوہات کمرہ عدالت میں بیان کیے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے وہاں پر پھر ایمان کا مسئلہ بیان کیا، ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا، وہ ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اس کیس سے اتنی دلچسپی تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میری وفات ہو جائے اور اس کے بعد فیصلہ ہو اس کیس کا اور مسلمانوں کے حق میں ہو، اور یہ فیصلہ ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو یہ خبر میری قبر پر آ کر مجھے سنانا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا انتقال پہلے ہو گیا، 1935 میں فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا اور وہ نکاح فسخ کر دیا گیا، تو لوگوں نے جا کر وہ خبر حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے قبر پر سنائی۔ یہ تھے ہمارے اکابرین۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے بزرگوں میں گزشتہ صدی میں 2 علماء ایسے گزرے ہیں، حالانکہ علماء اور بہت ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی اس مسئلے میں، لیکن 2 علماء سر فہرست ہیں۔ ایک حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جن کا یہ کارنامہ کہ بہاولپور کی عدالت میں جا کر انہوں نے بیانات دیے، یہ نہیں بھلایا جا سکتا، اور دوسرا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو آج کے اس دور میں فتنوں کا زمانہ ہے، ضرورت ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس پر فوکس کریں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ان کے عقائد خراب نہ ہوں۔
اور ان عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اسی عقیدے پر ہمیں موت نصیب فرمائے اور آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔